کہ تغذیر الناس کے مصنف نے توبہ نہیں کی ہے تو اس کے اوپر ہمارے اکابر کا فتویٰ آج بھی اسی طرح موجود ہے. تو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کتے کو نکالیں جس نے پورے پانی کو گندا کیا ہوا ہے. میں یہاں پہ دیوبندی حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا وہ کتا نکالیں جس نے پورے گھر کو ناپاک کیا ہوا ہے. یہ وہی عبارت ہے جو ختم نبوت کے خلاف ہے، جس کو قادیانیوں نے حوالے کے طور پہ پیش کیا. ہمارے اکابر آج تک یہ بات کہتے رہے کہ یہ جو عبارت تحذیر الناس کے اندر موجود ہے، جس کو قاسم نانوتوی نے لکھا ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت جو غیر متزلزل ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کے خلاف ہے. اس سے برات کا اعلان کرنا چاہیے. یہ کفریہ ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. لیکن یہ دیوبندی حضرات اس کی تعویل کرتے رہے، اس کے بہت سارے معنی کرتے رہے کہ جناب اس سے مراد یہ، اس سے مراد یہ، حالانکہ یہ عبارت بالکل واضح ہے. یہی وجہ ہے کہ مناظرے کے اندر قادیانیوں نے سب سے پہلے اسی کتاب کی اس عبارت کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہو، آپ کے بڑوں نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، آپ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو یہ بات واقعی تحذیر الناس کے اندر موجود ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 25 ہے، اور صفحہ نمبر 25 کے اوپر قاسم نانوتوی نے یہ بات لکھی ہے، جس کا یہ اقرار بھی کرتے ہیں، اور اقرار کرنے کے بعد اس عبارت کی جناب وہ تعویل بھی پیش کرتے ہیں، اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. عبارت کون سی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صفحہ نمبر 25 ہے اور کتاب کا نام تحذیر الناس ہے، لکھنے والا چلے صحیح ہے. اصل میں جو بات اس نے کرنی تھی وہی تحریر وہ پیش ہم کرتے ہیں، کر بھی اس میں وہاں پہ بھی کی تھی، اور اب ہمارے لٹریچر میں بھی موجود ہے. ویسے بھی ہم جب بات ہوتی ہے تو یہ تحریر پیش کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جس کو وہ اب جس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کتا نا، تو وہ آپ کے اجماع میں شامل ہے. پہلے اس کو اجماع سے باہر نکالیں، پھر دوسرے کسی کو مشورہ دیں. تو ان کے